جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن چکے ہوں گے کہ 2 دن پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کفایت شعری پروگرام کا اعلان کیا اور کفایت شعری مہم کا اعلان کیا اور کفایت شعری پوائنٹس بتائے اور کہا کہ یہ کفایت شعری کر کے ہم 200 ارب بچائیں گے، ان 200 ارب کی بچت ہوگی۔ آپ ویسے تو سن چکی ہوں گے، لیکن مین پوائنٹس میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سنا دوں کہ شہباز شریف نے کہا کہ وزراء کی تنخواہیں مرات ختم کر رہے ہیں، یعنی اب ہمارے وزیر تنخواہیں اور مرات نہیں لیں گے۔ اب مرات میں تو پتہ نہیں کیا کچھ آتا ہے، اور وزیر تنخواہیں چلو نہیں لے گا، مرات بھی نہیں لے گا، تو پھر مطلب اس کا مطلب سارے ہی عبدالستاریدی صاحب ہیں۔ چلو اللہ کرے ہو جائے، ویسے ممکن نہیں ہے۔ بڑے سرکاری گھر نیلام ہوں گے، حضور والا وہ 200 جو ہمارے ادارے ہیں، سفید ہاتھی ہیں، ان کو ہی نیلام کر دیں، پہلے ان کی نجکاری کر لیں، چلو دیکھ لیتے ہیں۔ کابینہ ارکان یوٹیلٹی بل جیب سے دیں گے، مطلب گیس بجلی پانی کا بل خود دیں گے، مان لیتے ہیں حضور۔ کابینہ اکانومی کلاس میں سفر کرے گی جہازوں میں۔ 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام بند ہوگا، مطلب اگر کوئی وزیر مشیر معاونین باہر دوروں پہ جاتے ہیں تو سرکاری خرچ پر وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں نہیں رہیں گے، بڑی مہربانی۔ اچھا، دوروں پر معاون عملہ ساتھ نہیں جائے گا۔ پہلے تو ہوتا تھا نا کہ کوئی وزیر جاتا تھا، مشیر جاتا تھا، تو ساتھ اس کا ADC، تو پھر ساتھ اس کا سیکٹری، تو پھر ساتھ اس کے معاون، تو پھر اس کا اسٹاف افسر، تو اب وہ معاون عملہ ساتھ نہیں جائے گا۔ اچھا، سیکیورٹی کے لیے ایک گاڑی ملے گی۔ یہ ایک گاڑی کی بھی کیا ضرورت ہے حضور؟ یہ جس دن وزیر مشیر یہ معاونین یہ ختم ہوتا ہے، عہدے ختم ہوتے ہیں، یہ اپنی گاڑیاں خود چلاتے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں جوں ہی اقتدار میں آتے ہیں اتنے قیمتی کیسے ہو جاتے ہیں کہ گاڑیاں سیکیورٹی کے لیے ساتھ چلتی ہیں۔ اچھا، گاڑیوں کی خریداری بند، بڑی مہربانی۔ شہباز شریف صاحب آپ کو بتانا ہے کہ پورے برطانیہ میں نے سنا، کہیں کلپ سنا تھا کہ پورے برطانیہ میں ان کے پاس 25 گاڑیاں سرکاری پول میں، وہی وہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں سنا ہے 1.5 لاکھ کے قریب گاڑیاں ہیں، اس کے علاوہ بھی گاڑیاں ہیں، تو پتہ نہیں آپ اور کتنی خریدنی تھیں جو آپ نے بند کر دیں۔ اچھا، سرکاری تقریبات میں 1 ڈش ہوگی، مان لیتے ہیں، ورنہ نواز شریف صاحب تو 1 ڈش مطلب آلو گوشت ہی 3 طرح کا پکواتے تھے۔ اچھا، گرمیوں میں دفاتر صبح 7 بجے کھلیں گے تاکہ انرجی بچت ہو، چلو ٹھیک ہے۔ بجلی بچت پر عمل نہ کرنے والے شاپنگ مالز مارکیٹس کی بجلی کاٹ دی جائے گی، منقطع کر دی جائے گی۔ حکومتی اہلکاروں کو 1 سے زیادہ پلاٹ نہیں ملے گا۔ وہ ایک کیوں ملے گا؟ مہربانی کریں کوئی ایک فلیٹ ایک بنا کے دیا کریں، پورے پلاٹ دے دیتے ہیں۔ جو افسر گاڑی الاؤنس لے رہے ہیں ان سے گاڑیاں واپس لے لی جائیں گی۔ ذرا غور فرمائیے کہ جو افسر گاڑی الاؤنس لے رہے ہیں وہ 7 گاڑیاں بھی انہیں رکھی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ، اب ان سے گاڑیاں واپس لے لی جائیں گی۔ کون لے گا ان سے گاڑیاں واپس، اور کتنی لے گا، اور کب تک لے گا؟ وہ پھر سے لے لیں گے۔ $300 تک کا تحفہ رکھنے کی اجازت ہوگی، یعنی جو بیرون ملک کوئی تحفہ دے گا تو $300 کوئی 80,000 روپیہ بنتا ہے، اس سے زیادہ تحفہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ اب پتہ نہیں وہ 80,000 میں کیا کیا تحفے آئیں گے۔ نواز شریف صاحب کئی تحفے، کوئی 50 روپے، کوئی 750 روپے میں لے گئے تھے، تو 80,000 میں تو یہ ملک خرید لیں گے پورا، کہ اس قیمت لگوا کر۔ خیر، اور شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا ہے متعصب ججز کے سامنے کیس نہیں رکھیں گے، مطلب جو جسٹس نقوی، جسٹس اعجاز الاحسن، ان ایسے ججز کے سامنے اپنے کیسز نہیں رکھیں گے، یہ انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران اسی میں فرمایا۔ اچھا، توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کیا جا رہا ہے پورے پہلے دن سے آج تک، بہت اچھی بات ہے۔ کابینہ کا سائز کم کرنے کا فیصلہ مؤخر کیا ہے، ظاہر ہے کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہوا ہوگا۔ اچھا، اور اس کے علاوہ کہ عسکری ادارے اپنے اخراجات کی کمی کا اعلان خود کریں گے۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، بڑی اچھی بات ہے آپ نے یہ چند اقدامات اٹھائے، لیکن محترم وزیر اعظم صاحب، جس ملک میں UNDP کہہ رہی ہو کہ $17 ارب سالانہ طبقہ اشرافیہ کو مراد دی جاتی ہیں یا سبسڈیز دی جاتی ہیں، اور جس ملک میں 380 ارب کی اس رواں سال میں بجلی چوری ہو گئی ہو،
وہاں آپ یہ اور ان کا حل نکالے بنا، مطلب کہ یہ 17 ارب ڈالر وہ جو مراعات یافتہ طبقے کو دیا وہ اور 380 ارب کی جو بجلی چوری، ان کا حل نکالے بغیر آپ بچت ڈرامے فرما رہے ہیں. یہاں کیا کہا جائے آپ کو. اچھا آگے سنیے شہباز شریف صاحب. جس ملک میں 1400 ارب سالانہ خسارے والے اداروں میں ڈالے جاتے ہوں ان کو چلانے کے لیے، اور جہاں شہباز شریف صاحب آپ نے اقتدار میں آ کر نیب ترامیم کر کے 1100 ارب کی کرپشن کیس حلال کروانے جا رہے ہوں، 1400 ارب خسارے میں ڈال رہے ہیں، خسارے والے اداروں میں سالانہ، اور 1100 ارب آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے اپنے بچانے جا رہے ہوں، وہاں آپ 200 ارب کی بچت ڈرامے کر رہے ہیں. وہ بھی پتہ نہیں پورے 200 ارب کی بنتی ہے یا جتنے آپ نے کیے ان پہ عمل ہوتا ہے کہ نہیں. یہ ایسے ڈرامے کیا کہا جائے. اچھا پھر جہاں شہباز شریف صاحب آپ اور آپ کے باقی سارے حکمرانوں کی 5 بر اعظموں میں جائیدادیں ہوں اور جو ٹیکس نہ دیتے ہوں، کرپشن کرتے ہوں، لوٹ مار کرتے ہوں اور دہاڑیاں لگا رہے ہوں آج بھی، وہاں آپ یہ بچت ڈرامے ہمارے لیے سنا رہے ہیں، کر رہے ہیں. اور پھر جہاں صدقہ زکوٰۃ بھی ہمارے حکمران کھا جاتے ہوں، اور جہاں IMF کہہ رہا ہو کہ خدا کے لیے معاشی اصلاحات کرو، جہاں چین کہہ رہا ہو کہ خدا کے لیے اب کوئی اپنا آپ بہتر کر لو، کب تک قرضے پہ رہو گے، جہاں سعودی عرب کہہ رہا ہو کہ اب ہم آپ کو قرضہ اس طرح غیر مشروط نہیں دیں گے، اپنی معاشی اصلاحات کریں، جہاں امریکہ کہہ رہا ہو کہ ہم بھی آپ کے لیے کچھ کریں گے مگر آپ بھی اپنے لیے کچھ کریں، وہاں یہ سارا بھول کر یا یہ سارا نظر انداز کر کے آپ ایک پبلسٹی سٹنٹ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ بچت 1 ڈش ہوگی تو 2 ڈش ہوگی تو 3 ڈش ہوگی، اور آپ یہ لگے ہوئے تھے. پہلے ان بڑی چیزوں کا حل نکالیں پھر اس طرف آئیں. اچھا پھر جہاں شہباز شریف صاحب حکمرانوں سمیت، بیوروکریسی سمیت، تاجروں سمیت، پیسے واروں سمیت اور سب لوگوں سمیت کرپشن ہو رہی ہو، منی لانڈرنگ ہو رہی ہو، مس مینجمنٹ ہو رہی ہو، اور لوٹ مار ہو رہی ہو، اور اربوں کی ہو رہی ہو، اربوں روپے کی، وہاں آپ یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بچت ڈرامے کہ یہ بچت کریں. ان چیزوں کا پہلے حل نکالیں پھر یہ بچت ڈراموں پہ آئیں. اچھا اور جہاں شہباز شریف صاحب جہاں ملک کو ضرورت ہے بڑے فیصلوں کی، مطلب قرضے کیسے اتریں گے، مطلب سرکولر ڈیٹ کیسے ختم ہوگا، مطلب ہمارے ادارہ جاتی خسارہ کیسے ختم ہوگا، مطلب ہم IMF سے کب جان چھڑائیں گے، مطلب ہمارا روپیہ کب مضبوط ہوگا، مطلب غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے کیسے جان چھٹے گی. کوئی پالیسی نہیں، کوئی روڈ میپ نہیں، کوئی ویژن نہیں، بس بچت ڈرامے لے کے بیٹھ گئے کہ میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. وہ بھی ہوائی باتیں. یہ دیکھ لیجئے گا، اللہ کرے یہ ساری چیزیں پوری ہوں لیکن نہیں ہوں گی. پاکستان ہے نا، یہاں کون کرے گا. مولانا شہباز شریف صاحب کی اکیلے کی حکومت تو ہے نہیں، زرداری صاحب، مولانا صاحب سارے اتحادی ہیں. اچھا پھر شہباز شریف صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی کہ آج ہم اس پہ آپ بچتیں کرتے پھر رہے ہیں. جب عمران خان کی حکومت تھی 10-10.5 مہینے، اس وقت تو اتنی نوبت خراب نہیں آئی تھی کہ زر مبادلہ 2.5-3 ارب ڈالر رہ جائے اور کوئی دوست ملک پیسہ نہ دے رہا ہو، IMF مان نہ رہا ہو، اور ڈالر مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا ہو، سٹاک ایکسچینج اور امپورٹ ایکسپورٹ تباہ و بربادی پھر چکی ہو، زرعی ملک جو ہے وہ اس کے لوگ آٹے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہوں، اور یہ آج اب بچتیں کرنے کے اعلان فرما رہے ہوں، یعنی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہوں، ڈرامے کر رہے ہوں، ناٹک کر رہے ہوں، اور حسب معمول اور حسب ماضی آپ ڈرامے کر رہے ہوں. کیوں آئی ہے یہ نوبت؟ آپ کی وجہ سے آئی ہے. آپ کی 10.5 مہینوں کی بدترین پرفارمنس کی وجہ سے آئی ہے. آپ کی اس مس مینجمنٹ، بیڈ گورننس کی وجہ سے آئی ہے.
تو پہلے یہ مس مینجمنٹ، بیڈ گورننس صحیح کر لے، پیسے اپنی پرفارمنس صحیح کر لے۔ آپ صرف 380 ارب کی بجلی روک لیں چوری جو ہو رہی ہے تو خیر سے اس میں سے 380 ارب میں سے 300 ارب کے قریب شہباز شریف صاحب کنڈوں پہ لوگ بجلی چوری کر رہے ہیں اور 80 ارب میٹرز کے ذریعے چوری کر رہے ہیں، اور بجلی کے جو لائنوں، بوسیدہ لائنوں میں جو نقصان ہو رہا ہے بجلی کا، لائن لاسز، وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو اگر آپ یہی کر لیں تو آپ کو یہ ڈرامہ نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ اداروں خسارہ جاتی اداروں میں جو 1400 ارب سالانہ ڈالتے ہیں اسی بچت کر لیں تو آپ کو یہ نہ ڈالنا پڑے۔ اور سب سے بڑھ کر 10 ارب ڈالر کے جو باہر سے گندم، چینی، دالیں منگواتے ہیں، چاول منگواتے ہیں اور خوردنی تیل منگواتے ہیں، اگر ادھر اس ملک کی زراعت کو بہتر کر لیں، 10 ارب ڈالر بچ جائیں تو ان یہ ڈرامے آپ کو نہ کرنا پڑے۔ اور اس سے بڑھ کر UNDP جو کہہ رہا ہے 17 ارب ڈالر آپ طبقہ اشرافیہ کو مراعات اور سبسڈیز دیتے ہیں، اگر وہی نہ دے، IMF کہہ رہا ہے غریب امیروں سے ٹیکس لو، غریبوں کو سبسڈیز دو، یہاں یہ غریبوں سے ٹیکس لے جاتا ہے، امیروں کو سبسڈیز دی جاتی ہے۔ اگر آپ وہ 17 ارب ڈالر ہی بچا لیں تو نہ ہمیں IMF کے پاس جانا پڑے، نہ ہمیں یہ بچت ڈرامے کرنے پڑے۔ تو شہباز شریف صاحب اصل جو اس ملک کے بڑے فوکس ہیں اس پہ فوکس کریں، اس جو بڑی یعنی اصلاحات کریں، بڑے فیصلے کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا، یہ جوئیں مارنا بند کریں، ایک جو نکال کے مار دی، بڑے فیصلے کریں۔ اور اگر آپ نہیں کر پا رہے بڑے فیصلے تو الیکشن کروائیں، اور الیکشن میں جو جیتے، زیادہ میجارٹی لے کے آئے، اس کے پاس تاکہ مینڈیٹ بھی اور وقت بھی اور وہ بڑے فیصلے کر پائے۔ پاکستان زندہ باد۔